رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ دستور ہے کہ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں الفاتحہ، جب وہ الفاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ یہ دے دے، وہ دے دے کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی بڑی قلت ہے نا، کبھی کچھ سیکھا تو نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں میں نے تو بلکہ کبھی کبھی الفاتحہ کہنے والے کو بھی دیکھا کہ اس نے الفاتحہ کر وہ بھی خود وہ کہہ رہا ہے الفاتحہ کا جب کہا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھا۔ بہرحال یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پوری کتاب کا مضمون دیباچہ میں جمع کر دیتا ہے، جس کو آپ سر ورق کہہ لیں یا تمہید کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں، تو نہیں، جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شروع میں اس کو اجمال کے طور پہ سمیٹ دیتا ہے بلا تمثیل۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دی، بہت برکت والی صورت ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر طبیب ڈاکٹر نے کبھی کسی کو یہ بات کہہ دی ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس پر روزانہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے جوڑ کر پڑھیں 41 بار، تو انشاءاللہ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا کرے۔ آغاز ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہے جو مالک سارے جہاں ہے۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، لیکن ساتھ میں الحمدللہ بھی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد سے، اس لیے کہ انسان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اللہ نے، آپ نے سنا اس کو، ابھی پہلے پارے میں پوری داستان ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، پچھلے دروس جو آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اس میں شاید وہ پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، تو وہ روح جو ہے وہ پہلے ناک میں گئی، روح ناک میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کبھی آپ غور کرنا، ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو چھینک آتی ہے۔ کوئی عام طور پہ کوئی بچوں کے ساتھ مستی کرتا ہے تو کوئی ہلکی سی لکڑی وغیرہ نرم سی اگر ناک میں ڈالے گا تو چھینک آئے گی، ہلکی سی مرچ کی بو وغیرہ بھی جائے تو چھینک آتی ہے، دھول بھی جائے تو چھینک آتی ہے۔ تو روح گئی آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے، روح ناک کے ذریعے سے گئی تو آپ کو چھینک آئی، چھینک آئی تو آپ نے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اور جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کر دی۔ ہر اعتبار سے ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا مطلب اللہ کی تعریف آپ نے، تو ساری خوبیاں اللہ کو۔ اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کائنات میں کسی کی بھی آپ تعریف کریں وہ دراصل تعریف اللہ ہی کی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی کی بھی آپ تعریف، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کی ناک بہت اچھی ہے، اس کی آنکھ بہت اچھی ہے، اس کا چلنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، یہ سب خوبیاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ چلنے کا اسٹائل اچھا ہے تو چلا کون رہا ہے؟ بولنے کا انداز بہت اچھا ہے تو بلوا کون رہا ہے؟ ناک بڑی خوبصورت ہے، بنائی کس نے؟ آنکھ بڑی حسین ہے، بنائی کس نے؟ لب اس کے بڑے سرخ ہے، بنایا کس نے اسے؟ بال بڑے نرم ہے، بنایا کس نے؟ ساری خوبیاں اسی، اس لیے کہ جو بنا ہے بڑی سے بڑی چیز سے لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون
مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس کا مقصد سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ اجتماع جو وادی نور آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے، اس کی خصوصی طور پر آپ کے سامنے دعوت پیش کرنا ہے. جس آیے کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی کے 3 ادوار شمار کیے جاتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 15 سال کے اختتام تک اس کو بچپنا اور لڑکپن سے تعبیر کرتے ہیں. 16 سال سے لے کر یا 40 یا 50 سال تک جو عمر ہے اس کو جوانی میں شمار کرتے ہیں، اور 50 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد سوائے موت کے اور کوئی دور اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دور اس کی اپنی جوانی ہوتی ہے، اور جوانی کی بہت اہمیت ہے. جوانی جب انسان کو نصیب ہوتی ہے، پہلی چیز تو جوانی آتی ہے چلی جانے کے لیے. جوانی کے خوبصورت لمحات، جوانی کی خوبصورت راتیں، جوانی کے خوبصورت اوقات، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سب میں حسن ہوتا ہے، سب میں خوبصورتی ہوتی ہے، سب میں طاقت ہوتی ہے، سب میں قوت ہوتی ہے. انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے. جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے. اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے. اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے. اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے. کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں
سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے۔ ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عورتوں پر بد نظری کرنے والے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرگن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو، جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشوں کی نذر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہے۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے،
مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی. تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا. کہاں ایک گھنٹہ کھڑا رہنا، اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے، اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا. ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک نشست. اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، اسی حالت میں کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا، یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا. یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا. یہ پتا چلا، غور تو کریں، رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں، لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا، کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں. تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ. تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا. چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں. وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. ذرا غور تو کرو. وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. نہیں
نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو۔ آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے، ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، چار طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ۔ اب دھیان سے سننا، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف دو کام کرے، جوانی میں دو کام کرے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف دو کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات دو چیزوں پر سمٹ آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں، جوان اگر دو کام کر لے، صرف دو کام، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے۔ دو چیزیں، اللہ اکبر، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولیوں سے اوپر شہداء، شہداء کے اوپر صدیقین، اللہ اکبر، بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے، مگر بہت بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو صدیق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر، 70 صدیقوں کے برابر، ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے جوانوں کہاں ہو، اٹھو، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو۔ گناہ میں لذت نہیں ہے، اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں، حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے۔ ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا، شراب پی کر سکون نہیں ملے گا، بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ، اور کتنا بڑا انعام ہے۔ کاش یاد رکھنا، ایک فقیر بے نوا، فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے، 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے، یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے، یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے، یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے، یہ کمر اور
घुटनों की ताकत जब जवाब दे, उस वक्त ये तकरीर के जुमले अगर आप तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस वक्त तो पछताएंगे कि काश किसी फकीर बेनवा की आवाज पर लब्बैक कहकर मैंने जराइम कदों को अलविदा कहकर खुदा खाने को आबाद कर दिया होता। और अगर जवानी में इबादत नहीं करोगे तो याद रखना, जवानी में तुम इबादत नहीं करोगे, बुढ़ापे में कुदरत शायद तुम्हें इबादत करने न दे।